بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نمبر سسٹم کی چیپٹر پڑھ رہے ہیں جو کہ فرسٹ ایئر کی کورس سے ہیں۔ اس میں آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے جس میں ہم پراپرٹیز آف ریئل نمبرز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ریئل نمبرز کو ٹچ دیتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ریئل نمبر کو ڈسکس کیا تھا۔ ریئل نمبر سمپلی the union of set of rational number and set of irrational number is called the set of real number یا real number۔ ریشنل نمبر اور irrational نمبر کو کمبائن کر کے جو سیٹ بنتا ہے اس کو ہم ریئل نمبر کہتے ہیں یا سیٹ آف ریئل نمبر کہتے ہیں۔ ریئل نمبر سیٹ مائنس انفینیٹی ٹو انفینیٹی۔ اسمال بریکٹ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اسمال بریکٹ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ ان میں جو ہم نے یہ پوائنٹ لکھے ہیں یہ انکلوڈ نہیں ہے، باقی اس کے بیچ جتنے بھی پوائنٹ ہے وہ انکلوڈ ہے۔ دوسری بات، یہ انفینیٹی جو یہ ایک سمبل ہے، یہ کوئی نمبر کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، اٹس جسٹ اے سمبل۔ سو مائنس انفینیٹی اور انفینیٹی کے بیچ ریشنل نمبر بھی آتے ہیں، ارریشنل بھی آتے ہیں، انٹیجر بھی آتے ہیں، ہول نمبر، نیچرل نمبر، یہ سارے ریئل نمبر میں آتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے گئے 1 اور 2 کے بیچ کتنے ریئل نمبر ہے تو آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ 1 اور 2 کے درمیان کتنے ریئل نمبر ہے، بلکہ 1 اور 2 کے درمیان انفائنائٹ مینی نمبر ہے، انفائنائٹ مینی نمبر۔ چاہے اب 1 اور 2 تو پھر بھی بہت بڑے نمبر ہے، اب بہت چھوٹا سا ڈیجٹ لیتے ہیں 0.0001 اور دوسرا لے 0.0002۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ 0.0001 اور 0.0002 کے درمیان کتنے ریئل نمبر ہیں تو آپ یہ بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان انفائنائٹ مینی نمبر ہے۔ اس کے درمیان یہ نمبر بھی آتا ہے 0.0005، 0.000006 وغیرہ ایٹسٹرا، بہت سارے نمبر اس کے درمیان آتے ہیں، تو آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے درمیان انفائنائٹ مینی نمبرز ہیں۔ اس کے بعد بائنری آپریشن۔ بائنری آپریشن کسے کہتے ہیں؟ بائنری آپریشن بائنری مطلب مین 2، یعنی دو نمبر کے درمیان جب ایک آپریشن، فار ایگزامپل ریئل نمبر میں ہم جو بائنری آپریشن یوز لیتے ہیں وہ پلس اور ملٹیپلیکیشن، ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن، یہ ہم کس چیز میں لیتے ہیں؟ یہ ہم ریئل نمبر میں لیتے ہیں۔ ریئل نمبرز میں ہم یہ دو ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن، یہ دو نمبر بائنری آپریشن ہم لیتے ہیں۔ اس طرح سیٹس میں ہم یونین اینڈ انٹرسیکشن لیتے ہیں، یہ دو۔ جنرلی ہم بائنری آپریشن کو اسٹیرک سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اگر فار ایگزامپل ہم نے دو نمبر لے لیے 5 اسٹیرک 2، 5 اور 2 دونوں سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں۔ اب کوئی ہم سے پوچھے کہ 5 اور 2، اس کا مطلب ہے کہ 5 اور 2 آپس میں آپریٹ ہوئے ہیں، اسٹیرک ایک آپریشن ہے۔ اب اگر ہم اسٹیرک کو ایک خاص سمبل سے ریپرزینٹ کر لیں، فار ایگزامپل 5 + 2، اس کا مطلب کہ ان دونوں کے درمیان ہم نے ایڈیشن آپریشن کر لیا، ان دونوں نمبرز کے درمیان 5 + 2۔ اس طرح 5 × 7 مطلب ملٹیپلیکیشن آپریشن کر لیا، تو اس کو ہم بائنری آپریشن کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو ہمارا مین ٹاپک ہے، پراپرٹیز آف ریئل نمبر۔ پراپرٹیز آف ریئل نمبرز کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ ڈیئر آر، اس طرح کا آر جو ہوتا ہے یہ یوزولی سیٹ آف ریئل نمبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔
اب ہم یہاں پہ دو بائنری آپریشن لیتے ہیں، ایک ایڈیشن اور دوسرا ملٹیپلیکیشن۔ ملٹیپلیکیشن کو ہم کراس سے بھی ڈی نوٹ کر سکتے ہیں اور ڈاٹ سے بھی، ملٹیپلیکیشن کو ہم پلس سائن سے ڈی نوٹ کریں گے۔ یہاں پہ ہم پہلے ایڈیشن لاز جو ہے، ایڈیشن لاز وہ لیتے ہیں۔ ایڈیشن لاز میں سب سے پہلے کلوزر لا آف ایڈیشن، کلوزر لا آف ایڈیشن، کلوزر لا آف ایڈیشن کہتے ہیں اگر اے و بی کوئی بھی دو ریئل نمبر ہے، اے و بی کوئی بھی دو ریئل نمبر ہے، اب اگر اس کو ہم آپریٹ کر لیں اے پلس بی تو یہ بھی سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کریں گے۔ کلوزر لا آف ایڈیشن، اگر ہمارے پاس اے و بی کوئی بھی دو ایلیمنٹ ہے جو سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں، سیٹ آف ریئل نمبر سے ہم کوئی بھی فار آل، یہ سمبل فار آل اے و بی بلانگ ٹو سیٹ آف ریئل نمبر، اگر ہم اس کو پلس یعنی ایڈیشن سمبل یوز کر کے اس کو آپس میں آپریٹ کر لیں تو اس سے جو ریزلٹ آنا ہے وہ بھی سیٹ آف ریئل نمبر میں آنا چاہیے۔ یہ سمبل کیا ریپرزینٹ ڈینوٹ کرتا ہے، اسٹینڈس فار اس طرح الٹا اے، اسٹینڈس فار اس کا مطلب فار آل۔ یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، فار ایگزامپل ایک ہمارے پاس ریئل 5 و 6، یہ دونوں ریئل نمبر ہیں، اگر اس کو ہم آپریٹ کر لیں 5 + 6 سے کتنا رزلٹ آتا ہے 11، اور 11 بھی ایک سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتا ہے، تو اس کا مطلب جب ہم کوئی بھی دو ڈیجٹ لیں گے ریئل نمبر سے، اس کو ہم ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن آپریٹ کر لیں تو اس سے جو رزلٹ آ جائے گا وہ بھی سیٹ آف ریئل نمبر میں سیٹ آف ریئل نمبر کو بلانگ کرے گا۔ دوسری جو پراپرٹی ہے وہ ہے ایسوسیٹیو لا آف ایڈیشن۔ یہاں پہ فار آل اے و بی و سی بلانگ ٹو، اب یہاں پہ اگر کوئی 3 نمبر ہم سیٹ آف ریئل نمبر سے لے لیں تو اے پلس بی پلس سی از اکول ٹو اے پلس بی پلس سی۔ اگر ہم ریئل نمبر سے کوئی بھی 3 ایلیمنٹ اے بی سی لے لیں تو اس کا ایڈیشن اگر ہم بی و سی جو بعد میں آتے ہیں بی و سی کو پہلے ایڈ کر کے آپریٹ کر لیں پھر اے کے ساتھ آپریٹ کر لیں تو وہ برابر آئے گا۔ اگر ہم اے و بی پہلے آپریٹ کر کے پھر سی آپریٹ کر کے ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن تو ان دونوں کا رزلٹ ہم اب آپس میں ایکول آئے گا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم لیتے ہیں 2 5 8، یہ 3 نمبر ہم نے لے لیے، اب 2 + 5 + 8 از اکول ٹو آنا چاہیے 2 + 5 + 8۔ یہاں پہ اب ہم کرتے ہیں 2 + 5 + 8 سے 13 از اکول ٹو 2 + 5 سے 7 + 8، 2 + 13 سے 15 آتا ہے، 7 + 8 سے 15، تو دونوں سائڈ آپس میں ایکول آ گئے۔ تو اگر ہم کوئی بھی 3 نمبر سیٹ آف ریئل نمبر سے لے لیں اور اس کوئی بھی دو آپس میں پہلے آپریٹ کر کے پھر تیسرا آپریٹ کر کے، ہم آرڈر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، کوئی بھی دو پہلے آپریٹ کر کے پھر تیسرا آپریٹ کر کے ہمارے پاس رزلٹ سیم آئے گا۔ اب تیسری پراپرٹی جو ہے وہ ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہے۔ ایڈیٹیو آئیڈینٹی پراپرٹی کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اگر فار آل اے، اگر ہم سیٹ آف ریئل نمبر سے کوئی بھی نمبر لے لیں تو اس کے لیے ایک ایسا نمبر جس کو ہم 0، اس کو ہم 0 سے 0 کہتے ہیں، اگر ہم ریئل نمبر سے کوئی بھی نمبر لے لیں تو دیر ایگزسٹ 0 belong to R such that A + 0 is equal to 0 + A which is equal to A۔
اگر ہم ریئل نمبر سے کوئی بھی ایلیمنٹ لے لیں تو اس کے لیے تو ایک ایسا ایلیمنٹ سیٹ آف ریئل نمبر میں ایگزسٹ ہوگا جس کو ہم زیرو بولتے ہیں. اس سمبل کو ہم زیرو بولتے ہیں. اور تو سچ دیٹ زیرو بلانگ کرے گا سیٹ آف ریئل نمبر سچ دیٹ اگر ہم ایک کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے ہمارے پاس وہی نمبر آئے گا. تو ہم اس نمبر کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایڈیٹو آئیڈینٹی ہے, ایڈیٹو آئیڈینٹی آف ریئل نمبر. تو زیرو جو ہے یہ ایڈیٹو آئیڈینٹی ہے ریئل نمبر کے لیے, آئیڈینٹی ایلیمنٹ آف ایڈیشن. اس کو ہم کہتے ہیں زیرو از called identity element of addition. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم ایگزامپل لیتے ہیں. سیٹ آف ریئل نمبر سے ہم کوئی بھی ایلیمنٹ لیتے ہیں. فار ایگزامپل 5 ہم نے لے لیا, یہ سیٹ آف ریئل نمبر سے ہے. تو دیر ایگزسٹ زیرو بلانگ ٹو آئی آر سچ دیٹ اب ہمارے اگر 5 کو 0 کے ساتھ ایڈ کر لیں 5 0 از اکول ٹو, اگر اس طرف سے ایڈ کر لیں 5 آ گیا, اگر ہم 0 + 5 کر لیں تو بھی 5 ہمارے پاس آئے گا. تو 0 جو ہے یہ ہمارے پاس ایڈیٹو آئیڈینٹی ہے. نیکسٹ پراپرٹی ایڈیٹو انورس. ایڈیٹو انورس اگر ہم ایک کوئی بھی ایلیمنٹ ہے سیٹ آف ریئل نمبر میں تو دیر ایگزسٹ مائنس a belong to set of real number such that a plus minus a is equal to 0 which is equal to minus a plus a. اگر ایک کوئی بھی نمبر ہے سیٹ آف ریئل نمبر میں تو اس کا نگیٹو نمبر بھی سیٹ آف ریئل میں ایسا نمبر سیٹ آف ریئل نمبر میں موجود ہونا چاہیے. اگر ہم دونوں نمبر آپس میں ایڈ کر لیں اور ہمارے پاس ایڈیٹو آئیڈینٹی آ جائے تو اس نمبر کو ہم ایڈیٹو انورس کہیں گے. فار ایگزامپل 5 ایک نمبر ہے جو سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتا ہے. تو 5 کے لیے ایڈیٹو انورس میں ایک ایسا ایلیمنٹ موجود ہونا چاہیے جو کہ -5 فار ایگزامپل ہے. اب یہ دونوں نمبر اگر آپس میں ہم ایڈ کر لیں اور اس سے ہمارے پاس ایڈیٹو آئیڈینٹی آ جائے تو اس کا مطلب کہ یہ دونوں ایلیمنٹ آپس میں ایڈیٹو انورس ہے. لیٹس سی اب آپس میں ایڈ کرتے ہیں 5 + -5. 5 - 5 = 0. تو اس کا مطلب ہے کہ 5 ایڈیٹو انورس ہے -5 کا اور -5 ایڈیٹو انورس ہے 5 کا. سو 0 اس سے مطلب اس سے ایڈیٹو آئیڈینٹی آ گیا تو اس کا مطلب یہ دونوں آپس میں ایڈیٹو انورس ہے. نیکسٹ پراپرٹی کموٹیٹیو لا فار ایڈیشن. کموٹیٹیو لا ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اگر ہمارے پاس کوئی بھی دو نمبر ہے جو سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس a + b = b + a ہونا چاہیے. اگر ہم اس کو جس سائڈ سے بھی ایڈ کریں ہمارے پاس رزلٹ آپس میں سیم ہونا چاہیے. اگر ہم a + b کر لیں یا b + a کر لیں ہمارے پاس رزلٹ سیم ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ہمارے پاس 7 اور 10 دو نمبر ہیں, اس کو ہم آپریٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. 7 + 10 کریں یا 10 + 7 کر لیں, یہاں سے رزلٹ 17 اور یہاں سے بھی 17 آتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کموٹیٹیو لا فار ایڈیشن. ایڈیشن لا ہم نے ڈسکس کر لی. ایڈیشن لا میں 5 لا ہم نے ڈسکس کر لیے. کلوزر لا آف ایڈیشن, ایسوسیٹیو لا آف ایڈیشن, ایڈیٹو آئیڈینٹی, ایڈیٹو انورس اینڈ لاسٹ میں کموٹیٹیو لا آف ایڈیشن. اب ڈسکس کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن لاز. ملٹیپلیکیشن لا میں جو پہلے لا ہے وہ ہے کلوزر لا آف ملٹیپلیکیشن. کلوزر لا آف ملٹیپلیکیشن. اگر ہمارے پاس کوئی بھی دو نمبر ہے جو سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں, سیٹ آف ریئل نمبر سے
اگر اس کو ہم ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن آپریٹ کر لیں اے ڈاٹ بی، تو یہ اس جو رزلٹ آنا چاہیے وہ بھی سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ ہونا چاہیے. اے ڈاٹ بی، یا ہم اس کو کراس بھی لکھ سکتے ہیں، اے کراس بی، یا سمپلی ہم ای بی بھی لکھ سکتے ہیں. یہ اے ڈاٹ بی ہم ای بی بھی لکھ سکتے ہیں، اے کراس بی بھی لکھ سکتے ہیں. سو یہ جو رزلٹ آنا چاہیے یہ بھی سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ہم دو ایلیمنٹ لیتے ہیں، ایک 2 ہے ایک 3 ہے، جو کہ سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتا ہے. اگر ہم اس کو ملٹیپلیکیٹ 2.3 سے کتنا آتا ہے 6 بھی ہمارے پاس ریئل نمبر ہے. تو سمپل ہے کلوزر لا آف ملٹیپلیکیشن. جس طرح ایڈیشن والا سمپل ایڈیشن دو نمبر کو ود رسپیکٹ ٹو پلس آپریٹ کرتے ہیں، یا ود رسپیکٹ ٹو ڈاٹ یا ملٹیپلیکیشن آپریٹ کرتے ہیں، اگر وہ رزلٹ ہمارے پاس اسی سیٹ یعنی ریئل نمبر سیٹ سے آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کلوزر لا آف ملٹیپلیکیشن. نیکسٹ پراپرٹی ایسوسیٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن. ایسوسیٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن. ایسوسیٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن، اگر ہمارے پاس کوئی بھی 3 نمبر ہے اے بی سی جو کہ ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کو آپریٹ کر لیں اے بی سی از اکول ٹو اے بی انٹو سی. اگر ہم پہلے بی سے ملٹیپلائی کر لیں پھر اے ملٹیپلائی کر لیں، یا پھر اے بھی آپس میں ملٹیپلائی کر لیں پھر سی ملٹیپلائی کر لیں، ہمارے پاس رزلٹ سیم آنا چاہیے. فار ایگزامپل 3 4 5 کوئی بھی 3 نمبر ہے، اس کو 3 انٹو 4.5 از اکول ٹو 3.4 انٹو 5 سیم آنا چاہیے. پہلے 4.5 سے 4 ملٹیپلائی بائی 5 سے 20 آتا ہے. 3.4 سے 12 5 3.20 سے 60 از اکول ٹو 12.5 سے 60. تو ہمارے پاس رزلٹ سیم آنا چاہیے. نیکسٹ پراپرٹی ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن لا میں جو آتی ہے وہ ہے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹیٹی. ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹیٹی. ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹیٹی، اگر ہمارے پاس کوئی بھی ریئل نمبر ہے، تو ہمارے پاس دیئر ایگزسٹ اے انورس بلانگ ٹو. اگر ہمارے پاس اے ایک ریئل نمبر ہے تو ہمارے پاس ریئل نمبر میں ایک ایسا ایلیمنٹ ہونا چاہیے سچ دیٹ. کس طرح ہونا چاہیے؟ سچ دیٹ اے ڈاٹ اے انورس از اکول ٹو اے انورس ڈاٹ اے از اکول ٹو 1. اگر ہم اے اور اس کا انورس آپس میں ملٹیپلائی کر لیں تو ہمارے پاس 1 اگر آ گیا تو ہم اس کا مطلب یہ جو ہے 1 آ گیا تو 1 جو ہے یہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹیٹی ہے. نیکسٹ پراپرٹی ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹیٹی. اگر ہمارے پاس سیٹ آف ریئل نمبر سے ہم کوئی بھی ایلیمنٹ اے لیتے ہیں تو ہمارے پاس سیٹ آف ریئل نمبر میں ایک ایلیمنٹ 1، اس کو ہم 1 کہتے ہیں، 1 ہونا چاہیے. کس طرح ہونا چاہیے؟ سچ دیٹ اگر ہم اس کو اے کے ساتھ آپریٹ کر لیں ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن کسی بھی سائڈ سے، تو ہمارے پاس اگر وہی ایلیمنٹ آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹیٹی. فار ایگزامپل ہم ایک نمبر لیتے ہیں 4 جو سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں. اگر اس کے ساتھ ہم یہ نمبر جو ہے جس کو ہم آئیڈینٹی کہتے ہیں یہ آپریٹ کر لیں 4 کراس 1 از اکول ٹو اس سے 4 آتا ہے.
تو اگر ہم نے اس کو کے ساتھ اپریٹ کر لیا واپس وہی نمبر آ گیا، اس کا مطلب کہ یہ ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ہے، ہمارے پاس سیم نمبر ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو پراپرٹی ہے وہ ہے ملٹیپلیکیٹو انورس۔ ملٹیپلیکیٹو انورس ملٹیپلیکیٹو انورس ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ اگر فار آل اے جو ہے یہ 0 کے برابر نہیں ہونا چاہیے، بلانگ ٹو ریئل نمبر۔ اگر ایک کوئی بھی ایلیمنٹ ہے جو سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتا ہے لیکن اے 0 نہیں ہونا چاہیے، باقی سیٹ آف ریئل نمبر سے کوئی بھی ایلیمنٹ ہو، تو ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ اے انورس جس کو ہم کہتے ہیں وہ سیٹ آف ریئل نمبر میں بلانگ کرے گا۔ سچ کس طرح؟ سچ اے ڈاٹ اے انورس از اکول ٹو اے انورس ڈاٹ اے۔ اگر ہم اس کو آپس میں آپریٹ کر لیں تو ہمارے پاس آئیڈینٹی ایلیمنٹ آ جائے، ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ایلیمنٹ آ جائے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ دونوں نمبر آپس میں ایڈیٹیو انورس ہے، ساری ملٹیپلیکیٹو انورس ہے۔ اے اگر کوئی بھی ریئل نمبر سے ایک نمبر ہے، ریئل نمبر سیٹ سے ایک نمبر ہے جو کہ 0 کے برابر نہیں ہے، تو ہمارے پاس ایک ایسا نمبر اس سیٹ میں ریئل نمبر میں ہونا چاہیے جو اگر ہم آپس میں اپریٹ کر لیں ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن اور ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی آ جائے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ دونوں نمبر آپس میں ملٹیپلیکیٹو انورس ہیں۔ فار ایگزامپل 5 ایک ایلیمنٹ ہے، 5 جو کہ سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتا ہے، اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس، اس سے ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی آنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو 1/5 جو کہ سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتا ہے، 5 کراس 1/5 آپس میں آپریٹ کر لیا، اس سے رزلٹ کیا آتا ہے 1 آتا ہے، تو اس کا مطلب 5 کا ملٹیپلیکیٹو انورس 1/5 ہے اور 1/5 کا ملٹیپلیکیٹو انورس 5 ہے۔ سو نیکسٹ پراپرٹی کموٹیٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن۔ کموٹیٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن، اگر اے و بی ہمارے پاس اے و بی بلانگ ٹو سیٹ آف ریئل نمبر، دین اے بی از اکول ٹو بی اے۔ اگر ہم سیٹ آف ریئل نمبر سے کوئی بھی دو ایلیمنٹ لیتے ہیں، اگر اس کو ہم اے اور بی ملٹیپلائی کر لیں یا بی اور اے ملٹیپلائی کر لیں، ہمارے پاس رزلٹ سیم آ جائے گا۔ فار ایگزامپل 5 اور 9 ہم نے دو ایلیمنٹ لے لیے جو کہ سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں۔ اب اگر اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیں، 5 کراس 9 کر لیں یا 9 کراس 5 کر لیں، دونوں سے ہمارے پاس رزلٹ 45 آتا ہے، 45۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کموٹیٹیو لا پروو ہو گیا۔ تو ہم نے ملٹیپلیکیٹیو لا میں 5 لا پڑھ لیے: کلوزر لا آف ملٹیپلیکیشن، ایسوسیٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن، ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی، ملٹیپلیکیٹیو انورس، کموٹیٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے سب سے پہلے ایڈیشن لاس پڑھ لیے جس میں 5 لا آتے ہیں، پھر ملٹیپلیکیشن لا پڑھ لیے جس میں بھی 5 پراپرٹی پڑھ لیے۔ اب ملٹیپلیکیشن ایڈیشن لا، 3rd نمبر پہ ملٹیپلیکیشن ایڈیشن لا۔ اگر ہمارے پاس اے و بی و سی بلانگ ٹو سیٹ آف ریئل نمبر، اگر اے و بی و سی 3 ایلیمنٹ ہے جو سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کو اس طرح لکھ لیں اے انٹو بی پلس سی، یہ برابر ہونا چاہیے اے بی پلس اے سی، یا ہم سیکنڈ یہ ہو گیا سیکنڈ، یا اس طرح اے پلس بی انٹو سی از اکول ٹو اے سی جمع بی سی۔ تو اگر ہم بی و سی کو پہلے ایڈ کر کے پھر اے کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ برابر ہوگا، اور اگر ہم ای بی آپس میں ملٹیپلائی کر لیں اور اے سی آپس میں ملٹیپلائی کر لیں، اس کو ایڈ کر لیں، تو یہ رزلٹ آپس میں ایکول ہونے چاہیے۔
سملرلی اگر ہم پہلے ای اور بی کو ایڈ کر کے سی کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں یہ برابر ہونا چاہیے. اگر پہلے ای سی آپس میں ملٹیپلائی کر لے اور بی سی آپس میں ملٹیپلائی کر لے اور دونوں کو ایڈ کر لیں تو یہ رزلٹ ایکول آنا چاہیے. اور اس لا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈسٹریبیوٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن. ڈسٹریبیوٹیو لا آف multiplication over addition. تو ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن ایڈیشن لا میں یہ ایک لا آتی ہے جس کو ڈسٹریبیوٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن آتی ہے. ڈیئر ہم نے پہلے ایڈیشن لا میں 5 پراپرٹیز پڑھ لیے, پھر ملٹیپلیکیشن لا میں 5 پراپرٹی پڑھ لیے. اب ملٹیپلیکیشن ایڈیشن لا میں ایک پراپرٹی جس کو ڈسٹریبیوٹیو لا آف ایڈیشن ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن کہتے ہیں. 5 × 5 10 جمع 1 11. یہ جو 11 پراپرٹی ہم نے پڑھ لی 11 پراپرٹیز, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ. یہ 11 پراپرٹیز کو کمبائن کر کے اس کو ہم فیلڈ کہتے ہیں. فیلڈ یہ ایک امپارٹنٹ نوٹ ہے جو ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے. سو ڈیئر ہم نے تین لاس پڑھ لیے, ایڈیشن لا, ملٹیپلیکیشن لا, پھر ملٹیپلیکیشن ایڈیشن لا. اب آتی ہے پراپرٹیز آف ایکویلٹی. نمبرز کے درمیان ایکویلٹی ہم اس سائن سے ڈینوٹ کرتے ہیں. اس سائن سے ہم آپس میں ڈینوٹ کرتے ہیں. ایکویلٹی لا میں جو فرسٹ پراپرٹی ہے وہ ریفلیکسو پراپرٹی آتی ہے. ریفلیکسو پراپرٹی. ریفلیکسو پراپرٹی کا کیا مطلب ہے؟ فار آل اے بلانگ ٹو سیٹ آف ریئل نمبر اے از اکول ٹو اے. اگر سیٹ آف ریئل نمبر سے ایک کوئی بھی ایلیمنٹ ہے, اگر سیٹ آف ریئل نمبر سے ایک کوئی بھی ایلیمنٹ ہے تو وہ خود کا برابر ہونا چاہیے. یہ ظاہری سی بات ہے کہ ہر نمبر ایٹ سیلف اپنے خود کا ایکول ہوتا ہے. اگر ہم لیتے ہیں 5 سیٹ آف ریئل نمبر سے لیتے ہیں تو 5 کے برابر ہے, ظاہری بات ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکسو پراپرٹی. دوسری جو پراپرٹی آتی ہے وہ ہے سائمیٹرک پراپرٹی. سائمیٹرک پراپرٹی کس طرح؟ اگر اے و بی کوئی بھی دو نمبر ہے سیٹ آف ریئل نمبر سے, تو اے اگر بی کے برابر ہے تو اس کا مطلب کہ بی بھی برابر ہونا چاہیے. سائمیٹرک پراپرٹی اگر اے و بی ہم کوئی بھی دو ایلیمنٹ لے لیں سیٹ آف ریئل نمبر سے, اگر اے بی کے برابر ہے تو بی بھی اے کے برابر ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ہم نے ایلیمنٹ لیے 5 اور 5, یہ دو ایلیمنٹ ہے جو سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں. 5 کے برابر ہے, یہ 5 اس 5 کے برابر ہے, تو اس کا مطلب یہ 5 اس 5 کے بھی برابر ہے. جنرلی ایک پراپرٹی ہے. اس کے بعد آتا ہے ٹرانزیٹیو پراپرٹی. ٹرانزیٹیو پراپرٹی اگر اے بی سی کوئی بھی 3 نمبر ہے جو کہ سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں, اگر اے بی کے برابر ہے اینڈ بی سی کے برابر ہے تو ہمارے پاس اے جو ہے وہ سی کے برابر ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ اے بی سی 3 بندے ہیں, ایک بندے کا نام ہے, ایک شخص کا نام ہے بی, دوسرے شخص کا نام ہے سی, تیسرے شخص کا نام ہے جو سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں. اگر ہم سپوز کر لیں کہ اے اور بی کا ویٹ آپس میں ایکول ہے اور بی اور سی کا ویٹ آپس میں ایکول ہے, تو اے اور سی کا ویٹ بھی آپس میں ایکول ہونا چاہیے, لازماً ہونا چاہیے. تو اس پراپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرانزیٹیو پراپرٹی کہتے ہیں. نیکسٹ ایڈیٹیو پراپرٹی کیا کہتی ہے؟ ایڈیٹیو پراپرٹی اگر ہمارے پاس ای بی سی کوئی بھی 3 نمبر ہے
اے بی سی کوئی بھی 3 نمبر ہے، اے بی و سی کوئی بھی 3 نمبر ہے، اگر اے بی کے برابر ہے، if E is equal to B تو this implies that اگر ہم اے کے ساتھ سی ایڈ کر لیں تو بی کے ساتھ بھی سی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں اگر اے بی کے ساتھ اگر اے بی آپس میں ایکول ہے اور اس کے ساتھ دونوں سائڈ سے ہم کوئی بھی نمبر ایڈ کر لیں تو یہ آپس میں پھر بھی ایکول ہوں گے. اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں ایڈیٹیو پراپرٹی. سملرلی اس طرح ایک ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی اگر اے و بی فار آل اے بی سی belong to set of real number، اگر اے بی آپس میں ایکول ہے تو this implies that AC is equal to BC. AC is equal to BC. ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی یہ کہتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی 3 نمبر ہے جس میں اے و بی آپس میں ایکول ہے، اگر دونوں سائڈ سے ہم سی ملٹیپلائی کر لیں تو پھر بھی یہ جو نمبر آئے ہیں یہ رزلٹ آتا ہے وہ آپس میں ایکول ہونا چاہیے. 6 نمبر پہ جو پراپرٹی آتی ہے وہ ہے انسلیشن پراپرٹی. with respect to addition. Cancellation property with respect to addition. اگر ہمارے پاس اے بی سی 3 نمبر ہے جو کہ سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں، اگر اے جمع سی برابر ہے بی جمع سی this implies that A is equal to B. اگر اے کے ساتھ کوئی نمبر ایڈ ہے اور بی کے ساتھ بھی وہی نمبر ایڈ ہے اور یہ دونوں آپس میں ایکول ہے تو اس کا مطلب یہ سی دونوں طرف سے ہم کینسل کر سکتے ہیں اور تو اس کا مطلب اے بی بھی آپس میں ایکول ہوں گے. تو اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں کینسلیشن پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. نیکسٹ پراپرٹی کینسلیشن پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن آتی ہے. اگر کوئی بھی 3 نمبر اے بی سی بلانگ ٹو ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں، اگر اے کے ساتھ سی ملٹیپلائی ہے اور وہی نمبر بی کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہے اور یہ دونوں آپس میں ایکول ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں سی ہم دونوں سائڈ سے کینسل کر سکتے ہیں. اس کا مطلب اے از اکول ٹو بی، اے بھی بی کے ایکول ہے. تو ہم اس پراپرٹی کو کینسلیشن پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں. اور ہم نے یہاں پہ پراپرٹیز آف ایکویلٹی میں ٹوٹل 7 پراپرٹیز پڑھ لیے. نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے ٹاپک وہ ہے پراپرٹیز آف ان ایکویلٹی ان ریئل نمبرس. نیکسٹ پراپرٹی آف ان ایکویلٹی، پراپرٹیز آف ان ایکویلٹی یا ہم اس کو آرڈر پراپرٹیز بھی کہہ سکتے ہیں ان ریئل نمبر. اس میں جو پہلی آتی ہے وہ ہے ٹرائکوٹومی پراپرٹی. ٹرائکوٹومی پراپرٹی کیا کہتی ہے؟ اگر اے و بی کوئی بھی 2 ریئل نمبر ہے جو اے و بی کوئی بھی 2 ریئل نمبر ہے تو ہمارے پاس 3 چانسز ہیں. آئیدر اے از اکول ٹو بی آر اے گریٹر دین بی آر اے لیس دین بی. ٹرائکوٹومی پراپرٹی اگر کوئی بھی 2 نمبر ہے تو اس کی 3 چانسز ہے، یا تو دونوں آپس میں ایکول ہوں گے، یا فرسٹ سیکنڈ سے گریٹر ہوگا، یا فرسٹ سیکنڈ سے لیس ہوگا. تو یہ اس پراپرٹی کو ہم ٹرائکوٹومی پراپرٹی کہتے ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ٹرانزیٹیو پراپرٹی. ایک ٹرانزیٹیو پراپرٹی ہم نے ایکویلٹی میں پڑھی تھی اور یہاں پہ ایک ان ایکویلٹی میں پڑھتے ہیں ہم. اگر اے و بی و سی کوئی بھی 3 ریئل نمبر ہے تو ہمارے پاس 3 چانسز ہیں. اگر اے گریٹر دین بی ہے اینڈ بی گریٹر دین سی ہے تو اس کا مطلب دس امپلائز دیٹ اے گریٹر دین سی.
اس کا اگزامپل اگر ہم 3 شخص ہیں اے بی سی، کوئی بھی 3 بندے ہیں، اگر اے کا ویٹ بی سے گریٹر ہے اور بی کا ویٹ سی سے گریٹر ہے تو اس کا مطلب کہ اے کا ویٹ سی سے بھی گریٹر ہوگا. اس طرح یا سیکنڈ پراپرٹی، اگر اے بی سے لیس ہے اینڈ بی سی سے لیس ہے، دس امپلائز دیٹ اے لیس دین سی. تو اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیٹو پراپرٹی. تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ایڈیٹو پراپرٹی. ایڈیٹو پراپرٹی میں ہمارے پاس اے نمبر ہے. اے نمبر پہ پھر بھی 2 پراپرٹی ہے. اگر اے گریٹر دین بی ہے فار آل اے و بی و سی بلانگ ٹو ریئل نمبر. اگر ہمارے پاس اے بی سی کوئی بھی 3 ریئل نمبر ہے، اس میں اگر اے گریٹر دین بی ہے، دس امپلائز دیٹ اے جمع سی گریٹر دین بی جمع سی ہوگا. اگر اے گریٹر دین بی ہے، اے کے ساتھ ہم کوئی نمبر ایڈ کر لیں اور رائٹ سائڈ میں بھی وہی نمبر ایڈ کر لیں تو پھر بھی ہمارے پاس فرسٹ رزلٹ سیکنڈ سے گریٹر ہوگا. سیکنڈ یہاں پہ اگر اے لیس دین بی ہے، دس امپلائز دیٹ اے جمع سی لیس دین بی جمع سی. اگر اے لیس دین بی ہے، اے کے ساتھ بھی کوئی نمبر ایڈ کر لے، بی کے ساتھ بھی کوئی نمبر ایڈ کر لے، پھر بھی اے جمع سی لیس دین بی جمع سی ہوگا. آلرائٹ. اور یہاں پہ بی نمبر جو پراپرٹی ہے، اگر اے گریٹر دین بی ہے اینڈ سی گریٹر دین ڈی ہے، دس امپلائز دیٹ اے جمع سی گریٹر دین بی جمع ڈی ہوگا. اگر اے گریٹر دین بی ہے، سی گریٹر دین ڈی ہے، اگر لیفٹ والے آپس میں ایڈ کر لے، رائٹ والے آپس میں ایڈ کر لے تو لیفٹ والے کی سمیشن رائٹ والے کی سمیشن سے گریٹر ہوگا. آلرائٹ. یہاں پہ ایک اور پراپرٹی ہے، اگر اے لیس دین بی ہے اینڈ سی لیس دین ڈی ہے تو دس امپلائز دیٹ اے جمع سی لیس دین بی جمع ڈی. اگر اے لیس دین بی ہے اور سی لیس دین ڈی ہے، لیفٹ والے آپس میں ایڈ کر لے، رائٹ والے آپس میں ایڈ کر لے تو اس کا کیا مطلب کہ لیفٹ والے کا سمیشن رائٹ والے سے لیس ہوگا. تو اس پراپرٹی کو ہم یہ جو ایڈیٹو پراپرٹی میں ہم نے ایڈیٹو پراپرٹی میں انیکویلٹی میں ہم نے 4 پراپرٹی کر لیے. نیکسٹ ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی. ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی میں ہم فرسٹ پراپرٹی جو ہے اے، اگر فار آل اے بی سی بلانگ ٹو، اگر یہ سی تینوں سیٹ آف ریئل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں اینڈ سی گریٹر دین 0 اور سی 0 سے گریٹر ہے تو ہمارے پاس ایک میں فرسٹ کنڈیشن اے گریٹر دین بی، دس امپلائز دیٹ اے سی گریٹر دین بی سی. اگر ای بی سی کوئی بھی 3 ریئل نمبر ہے، اے بی سی کوئی بھی 3 ریئل نمبر ہے اور سی گریٹر دین 0 ہے، اگر تو فرسٹ کنڈیشن اگر اے گریٹر دین بی ہے اور اے کے ساتھ سی ملٹیپلائی کر لے اور بی کے ساتھ سی ملٹیپلائی کر لے تو اے سی گریٹر دین بی ہوگا. فار ایگزامپل 3 4 5 ہم نے لے لیے. 3 اے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، 4 بی کو، 5 سی، یعنی 5 گریٹر دین 0 ہے. اگر یہاں پہ 3، یہاں پہ ہم لیتے ہیں 4 گریٹر دین 5، 4 گریٹر دین 3، 4 گریٹر دین 3 ہے. اب 4 کے ساتھ ہم سی ملٹیپلائی کرتے ہیں اور 3 کے ساتھ بھی. اگر یہ فار ایگزامپل یہ فی جو ہے، یہ 5 جو ہے ہمارے پاس سی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب 4 کے ساتھ بھی ہم نے 5 ملٹیپلائی کر لیا، ملٹیپلائی بائی 3 کے ساتھ بھی ہم نے 5 ملٹیپلائی کر لیا. 4 5 + 20 گریٹر دین 3 + 5 50. تو اس کا مطلب کہ 20 گریٹر دین 50. یہاں پہ سیکنڈ پراپرٹی اس میں آتی ہے، اگر اے لیس دین بی ہے
तो दिस इम्प्लाइज दैट ए सी लेस देन बी। सिमिलरली इसी तरह जिस तरह ये कर लिया, कोई भी यहाँ पे भी एग्जांपल सिमिलरली ले ले। अगर ए लेस देन बी है तो इसका मतलब अगर ए के साथ हम सी मल्टीप्लाई कर ले जो कि पॉजिटिव नंबर है तो ए सी लेस देन बी सी होगा। यहाँ पे आप बी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड सी लेस देन ज़ीरो, सी लेस देन ज़ीरो, देन इसमें फर्स्ट आती है अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी लेस देन बी सी होगा। अब यहाँ पे अगर ए बी सी कोई भी तीन नंबर है, ए बी सी कोई भी तीन नंबर है जिसमें सी जो है वो लेस देन ज़ीरो है, ए भी कोई भी हो सकते हैं लेकिन सी लेस देन ज़ीरो है। अब अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है तो ए के साथ अगर हम सी मल्टीप्लाई कर ले और बी के साथ तो ये रिज़ल्ट कन्वर्स हो जाएगा, यानी ए सी लेस देन बी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम नंबर लेते हैं 3 4 और ये एक तीसरा नंबर ले रहे हैं जिसको हम -2 कहते हैं, -2 सी के जो कि 0 से लेस है। अब अगर हम 4 ग्रेटर देन ए है, 4 ग्रेटर देन 3 है, ज़ाहिरी बात है 4 ग्रेटर देन 3 है। अब अगर हम 4 के साथ भी -2 मल्टीप्लाई कर ले, 4 के साथ -2 मल्टीप्लाई कर ले तो इससे -8 आता है। अगर हम 3 के साथ -2 मल्टीप्लाई कर ले -6 आता है। तो -8 इज़ लेस देन -6। 4 ग्रेटर देन 3 था लेकिन हमने इसके साथ भी -2 मल्टीप्लाई कर लिया, इसके साथ भी, तो हमारे पास इनइक्वलिटी चेंज हो गई, -8 लेस देन 6 आ गया, -8 लेस देन 6 आ गया। तो यहाँ पे कन्वर्स हो रहा है। नेक्स्ट, अब अगर ए लेस देन बी है और ए के साथ सी मल्टीप्लाई कर ले बी के साथ तो इनइक्वलिटी फिर चेंज हो जाएगी क्योंकि सी क्या है, सी लेस देन 0 है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5 व 6 और सी कोई भी नंबर है, सी इज इक्वल टू हम लेते हैं -3 जो कि लेस देन 0 है। अब 5 लेस देन 6 है, 5 के साथ हम -3 मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास -15 आ जाएगा। अगर 6 के साथ -3 मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास -18 आ जाएगा। ऑलराइट, अब -15 इज़ ग्रेटर देन -18। -15 नेगेटिव में जब हम इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये नंबर लेस है -15 से। 5 लेस देन 6 था, अब अगर दोनों साइड से हमने -3 मल्टीप्लाई कर लिया तो -15 ग्रेटर देन -18 आ गया। -18 इज़ लेस देन -15, तो हमारे पास इनइक्वलिटी चेंज हो गई। इसमें जो सी प्रॉपर्टी आती है, एक और प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, और ये चारों पॉजिटिव नंबर है एंड ए बी सी डी आर ऑल पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव है। तो अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन डी है, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन बी डी आएगा। अब ए बी सी डी कोई भी 4 रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है। अब अगर ए ग्रेटर देन बी है, सी ग्रेटर देन डी है, अगर हम इसके लेफ्ट साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, राइट आपस में मल्टीप्लाई कर ले, तो लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन राइट से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3 4 5 6, कोई भी 4 नंबर है। 4 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 5। 4 3 से ग्रेटर है, 6 5 से ग्रेटर है। अब हम लेफ्ट का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 क्रॉस 6, 4 क्रॉस 6 से कितना आता है 24। लेफ्ट का आपस में राइट का आपस में करते हैं, लेफ्ट का आपस में कर लिया, राइट का आपस में कर लेते हैं। 3 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 15। तो लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन 24 ग्रेटर देन 15 आ गया। 4 ग्रेटर देन 3 है, 6 ग्रेटर देन 5, तो लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन राइट से
کہ ملٹیپلیکیشن سے گریٹر آئے گا. آلرائٹ، اسی طرح سملرلی اگر اے لیس دین بی ہے اینڈ سی لیس دین ڈی ہے، دس امپلائز دیٹ اے سی لیس دین بی ڈی. سملرلی اس طرح کوئی بھی 4 نمبر لے لے، اگر اے لیس دین بی ہے اور سی لیس دین ڈی ہے تو ہمارے پاس اے سی لیس دین بی ڈی ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہو گئی پراپرٹیز آف انیکویلٹی یا آرڈر پراپرٹیز. سو ہم نے پراپرٹیز آف ریئل نمبر پڑھ لی، جس میں سب سے پہلے ایڈیشن لاز جو کہ 5 پراپرٹیز میں آتے ہیں وہ پڑھ لیے، پھر ملٹیپلیکیشن لا جس میں بھی 5 پراپرٹی تھے، پھر ملٹیپلیکیشن ایڈیشن لا جس میں ایک پراپرٹی تھی ڈسٹریبیوٹیو آف ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن، پھر پراپرٹیز آف ایکویلٹی جس میں 7 پراپرٹیز پڑھ لیے. اب پراپرٹیز آف انیکویلٹیز میں بھی 4 پراپرٹیز پڑھ لیے. تو یہ آج کا لیکچر تھا. اب نیکسٹ لیکچر میں ان پراپرٹیز پر ایگزامپلس کریں گے، ایگزامپل، پھر انشاءاللہ یہ ساری پراپرٹیز کلیئر ہو جائیں گے. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے اس لیکچر میں، کوئی بھی کسی بھی پراپرٹی میں کوئی بھی پوائنٹ، تو آپ کمنٹ باکس یوز کر سکتے ہیں یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والے لیکچر کو آپ سے مس نہ ہو اور آپ کو ٹائم پہ نوٹیفیکیشن مل سکے. تھینک یو.